اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر انتہائی تیزی سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بارے میں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت خانہ کعبہ کے سامنے بہت اونچی آواز سے چلا رہی ہے۔ جب اس کے ساتھی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ صحن حرم میں گر گئی اور اس نے چلاتے ہوئے مسلسل پیچھے کو کھسکنا شروع کر دیا۔ اس سارے عمل کے دوران ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے چہرے پر انتہا کا کرب اور تکلیف کے آثار واضح ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی تیز رفتاری سے پہلے یوٹیوب پھر دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پھیلنا شروع ہو گئی۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بہت سے کمنٹس بھی دیے جا رہے تھے اور پورے سوشل میڈیا پر مختلف ہائی لائٹس کے ساتھ اس ویڈیو کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ آج ہم انہی کمنٹس اور سوشل میڈیا کی ہائی لائٹس کی روشنی میں اس ویڈیو کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، تیزی سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا تاثر انسانی ذہن میں نمودار ہوتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو جہاں شوٹ کی گئی وہ مسلمانوں کے سب سے مقدس ترین جگہ یعنی خانہ کعبہ کے عین سامنے ہے، جس کے بارے میں کسی بھی بے ادبی غلط بیانی کے بارے میں کوئی مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کانسیپٹ لوگوں میں پھیلا وہ یہ تھا کہ شاید یہ عورت جو خانہ کعبہ میں طواف کے لیے گئی تھی، اسے خانہ کعبہ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ چند سیکنڈ کی وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ لوگوں میں پھیلا وہ یہ تھا کہ شاید عورت جو خانہ کعبہ میں طواف کے لیے گئی ہے، اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا اور وہ اس حقیقت پر اللہ کے خوف سے چلا رہی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ گنہگار عورت ہو جس کو اس کے گناہوں کی سزا اسی طرح دی گئی ہو کہ باقی سب لوگ تو خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس عورت کو اللہ کے گھر کی عمارت نظر نہیں آ رہی۔ ہم جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یہ واقعہ تقریباً آج سے 2-2.5 سال پہلے کا ہے۔ اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ماضی میں ہمیں کتابوں میں پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں جو کہ عوام الناس میں بہت مشہور ہیں۔ انہی واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے اسی کانسیپٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، بلکہ اپنے خود ساختہ علم کی بنیاد پر اس ویڈیو کے بنانے والوں نے اسے گنہگار بھی قرار دے دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس گنہگار عورت کے کسی ایسے عمل کو دیکھا یا جانتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اتنی بڑی بات کو تمام دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلانے میں مصروف ہیں؟ کیا ہم اتنے پارسا یا کوئی دینی عالم یا کوئی اعلیٰ سطح کے اہل طریقت ہیں کہ ہم کسی کے بھی ایمان کی حقیقت کو اس طرح جان سکیں کہ ہم اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ اسے اللہ کے مقدس گھر کی عمارت ہی دکھائی نہیں دے رہی، وہ عمارت جس پر پڑنے والی پہلی نظر اور وہاں کیا جانے والا طواف کعبہ ہر مسلمان کے دل کی پہلی خواہش ہوتی ہے اور شاید آخری بھی۔ ایک طرف تو اس ویڈیو کو اس نظریے کے ساتھ وائرل کیا جاتا رہا تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ یوٹیوبرز نے اس ویڈیو کو اپنے اکاؤنٹس پر لگانے کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس عورت کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اس عورت کو سائیکو اور ہسٹیریا کی مریض قرار دے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس عورت کو سائیکو اور پاگل پن جیسے دورے سے متشابہ کہہ رہے تھے، لیکن اصل حقیقت سے شاید وہ خود بھی لا علم تھے۔ ایک عام ویور جو یوٹیوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو وزٹ کرتا ہے وہ اس ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لیے نہ صرف بے تاب تھا بلکہ پریشان بھی تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عورت کی ساتھی عورت اس پر مسلسل سورۃ الناس کا ورد کر کے دم کر رہی تھی اور اس کا ساتھی مرد اس کے سر کو پکڑ کر کچھ پڑھ رہا تھا اور آب زمزم کے پانی کا اس پر چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ جب آب زمزم اس عورت پر چھڑکاؤ کیا جاتا تو اس کے چلانے میں مزید شدت آ جاتی۔ اس کا چلانا ایسا تھا جیسے کوئی انسان شدید تکلیف اور اذیت میں چلاتا ہے۔ جیسے ہی زمزم کے قطرے اس کے ساتھ لگتے اس شدت میں اور تیزی آ جاتی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ اس کے اندر جنات حاوی ہیں جن کو آب زمزم کے چھڑکاؤ سے شدید تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کا اظہار عورت آواز کی شکل میں کر رہی ہے۔ دوسری طرف سورۃ الناس کا ورد کر کے دم کرنا بھی اسی وجہ سے ہے۔ اگرچہ ان کا یہ موقف انسانی سمجھ میں آتا ہے اور اس میں خانہ کعبہ کی حرمت پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے اسے مانا جا سکتا ہے۔ ہمارے کچھ یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے سورۃ الناس کے ورد کرنے اور آب زمزم کے چھڑکاؤ سے بھی یہ اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کالے علم کو جانتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت مسلسل کالے علم کا کام کرتی رہی ہے۔ کالا علم تو کیا، کوئی بھی سفلی علم بھی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے کالے علم اور سفلی علم سے منع فرمایا ہے اور اسے شیطانی عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی شیطان کے ساتھی ہیں اور دونوں ہی گنہگار اور شرک کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اس کی دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے اور اگلے جہان میں بھی سزا ہوتی ہے، اور ایسی کڑی سزا دنیا میں دی جاتی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے درس عبرت بن جاتی ہے۔
عورت کے اس چیخنے چلانے کو اس طبقہ فکر کے لوگوں نے کالے علم کی وجہ سے اس پر ہونے والا غضب قرار دیا۔ انہوں نے یہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ عورت کالے علم کو جانتی تھی، اور چونکہ وہ مسلسل اسے استعمال کرتی تھی اس لیے وہ جب خانہ کعبہ میں آئی تو اسے ایک طرف تو خانہ کعبہ کی عمارت نظر نہیں آئی اور دوسری طرف کسی نادیدہ قوت نے اسے آگے بڑھنے اور طواف کعبہ کرنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید کرب اور تکلیف سے چلا رہی تھی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو سب سے پہلے AR صفدر نذیر کے اکاؤنٹ سے وائرل کیا گیا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا یہ پاکستانی اس وقت صحن حرم میں موجود تھا۔ اسی نے ہی اپنے موبائل سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ وہ اس وقت حرم میں نوافل ادا کر رہا تھا کہ اچانک ہی اس نے کعبے کے عین سامنے بہت زیادہ چیخو پکار سنی۔ جب وہ اس عورت کے چیخو پکار سن کر وہاں پہنچا تو اس نے یہ منظر دیکھا جو اس ویڈیو میں دکھایا گیا۔ اس نے اس عورت کی چیخو پکار کرتے اور تڑپتے دیکھ کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ اس وقت صحن حرم میں بہت زیادہ رش تھا۔ تمام مسلمان جو اس وقت صحن حرم میں موجود تھے وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے وہ صرف اتنی ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکا، اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہو چکا تھا۔ یہ ویڈیو اس کے پاس محفوظ رہی۔ جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس نے اسے اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ پر بغیر کسی تبصرے، بغیر کسی فیصلے کے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، اسے صرف وائرل کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو کوئی پروفیشنل یوٹیوبر تھا اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو اس کے اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوئی، بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف یہ وائرل ہوئی بلکہ دوسرے نیٹ ورکس پر بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس ویڈیو کی اصل حقیقت کیا ہے اس پر اپنے کمنٹس لگا کر اپنے خود ساختہ فیصلے کے مطابق اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے مختلف رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے صرف اس عورت کو چلاتے اور اس کے ساتھیوں کو سورۃ الناس کا ورد کرتے اور اس پر آب زمزم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہیں، اور جو لوگ بھی اپنے اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو مختلف کانسیپٹ کے ساتھ وائرل کر رہے ہیں اس نے اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور اس کی مختلف ایپس اس وقت لوگوں کے لیے ایک ایڈکشن بن چکی ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر، کچھ بھی جانے بغیر ہر چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا کسی کی زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ اگرچہ اس ویڈیو کو مختلف طریقوں سے وائرل کرنے والے لوگ بھی غلط تھے، تو اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والا صفدر نذیر نامی انسان بھی ہمارے خیال میں غلط تھا، کیونکہ ایک ایسا مقام جہاں جانے کے لیے ساری زندگی انسان خواہش کرتا ہے، وہاں جانا بھی کسی سعادت اور خوش قسمتی سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ ایسے مقدس مقام پر جہاں اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے جایا جاتا ہے، وہاں جا کر بھی لوگوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی پڑی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ عورت کسی تکلیف میں تھی، اس کے اہل خانہ اس کی وجہ سے پریشان تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس کو پہلے ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا۔ آپ خود سوچیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی ہمارے گھر کی کسی عورت کی ایسے ہی صحن حرم میں ویڈیو بناتا ہے اور پھر اسے تمام دنیا میں وائرل کر دیتا ہے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ کیا کسی بھی انجان عورت کی ویڈیو کو یوں وائرل کرنا اس مسلمان عورت کی بے پردگی کا باعث نہیں بن رہا؟ اگر وہ مسلمان عورت اس وقت تکلیف میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مرض کی وجہ سے ہو یا کسی جنات کی وجہ سے، اس کی بے پردگی تو ہو رہی ہے، تو یہ اس وقت وہاں کھڑے مردوں کا کام تھا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکاتے، نہ کہ اس کی ویڈیو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ کیا ہم سوشل میڈیا پر کچھ لائکس اور کمنٹس کے لیے، اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی کسی اخلاقیات کی کوئی فکر نہیں رہتی؟ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ